السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکن غضبہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندے کو غصہ آتا ہے اور اس پر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھتا ہے، تعوذ کہتا ہے، تو اس کا غصہ جو ہے اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ ایک شیطان کا اثر ہے۔ بعض دفعہ غصہ اچھی چیز بھی ہے، لیکن زیادہ مرتبہ یہ غصہ بندے کو جو ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ غصے کی وجہ سے حسد کرتا ہے، غصے کی وجہ سے کسی کو گالی نکال دیتا ہے، غصے کی وجہ سے مار داڑ کرتا ہے، غصے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، غصے کی وجہ سے کسی کی کوئی نعمت اس سے چھین لیتا ہے۔ تو یعنی غصے کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن غصہ اچھا بھی ہے، کیسے کہ بعض دفعہ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں جب بندہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، تو اب اگر اس بندے کو غصہ نہ آئے تو وہ اس کے ساتھ لڑائی کیسے کرے گا، اس کے ساتھ جہاد کیسے کرے گا۔ تو یہ غصہ اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے، لیکن اس غصے میں آ کر بندے کو آپے سے باہر ہو کر کسی کی بے جا بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ غصہ آنا یہ ایک فطرتی عمل ہے، اس پہ بندے کا قابو نہیں ہوتا، لیکن غصے کو بے جا استعمال کرنا یہ حرام اور ممنوع عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم پہلے اس میں سوچیں کہ کیا یہاں پہ غصہ کرنا جائز ہے یا نہیں، یا یہاں پہ غصہ کرنا میرے لیے باعث نفع ہے یا باعث نقصان ہے۔ اگر اس کے لیے نفع ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ غصہ کرے، اور اگر اس کے لیے باعث نقصان ہے تو اسے چاہیے کہ غصہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک مرتبہ فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری مرتبہ پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو پتہ چلا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندے کی وہ خاصیت جانتے تھے، بندے کے وہ عادات جانتے تھے کہ اس بندے کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ غصے کی وجہ سے اپنے بہت سارے معاملات ختم کر دیتا ہے، بہت سارے معاملات خراب کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کیا کر، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو غصے کے عالم میں دوسرے آدمی کو دبوچ لے، دوسرے آدمی کو گرا کے رکھ دے، دوسرے آدمی کو ہرا کے رکھ دے، بلکہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھ لے، اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے گالی دی، برا بلا کہا، تو حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے، اگر واقعتاً اسی طرح میں ہوں اور میرے نامہ اعمال میں میرے گناہوں کا پلڑا زیادہ ہے، تو جو تم نے کہا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں، اور جو تم نے کہا ہے اگر میرے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہے، باری نہیں ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ کو کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا اگر تم نے سچ کہا ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے، اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔
قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ کاظمین سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ کاظم کسے کہتے ہیں کہ زمین کی سطح کے نیچے ایک دریا ہے، ساری چیزیں اس میں گرتی رہتی ہیں لیکن کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں نکلتی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کاظم ایسا بندہ ہے کہ جب غصہ کوئی آدمی اس پہ کرتا ہے، کوئی بھی برا بلا اسے کہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنے سینے میں ڈالتا رہتا ہے لیکن اس سینے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکالتا، غصے کا اظہار زبان سے نہیں کرتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کو پی جانے والا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم غصے کو ترک کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی غصے پہ قادر ہو، غصہ نافذ کرنے پہ قادر ہو، پھر بھی وہ غصے کو پی جائے، غصے کو نافذ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان کے نور کو بھر دے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایمان کے نور سے بھر جائیں تو ہمیں جب کبھی بھی غصہ آئے اللہ کی رضا کے لیے اس غصے کو دور کر دیں۔ اور غصے کے چند علاج بھی سماعت فرما لیں۔ جس آدمی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جب کبھی غصہ آئے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس سے بھی غصے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، لیٹا ہے تو بیٹھ جائے، اس طرح جو ہے وہ اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کی اولاد کو غصہ آتا ہے، کسی کے چھوٹے بیٹوں کو غصہ آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بیٹوں سے یہ غصے والی عادت ختم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی، بار بار اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں، یا ویسے ہی پڑھ کے جو ہے وہ بچے پہ پھونک دیا کریں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس بچے کا یا کسی کو بھی غصے کی عادت ہے تو اس پہ پڑھ کے پھونکیں گے تو انشاءاللہ اس کی یہ عادت دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا کاربند بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔